نازل ہو اب کتاب کسی پر غلط غلط ہے باعث نجات فقط مصطفیٰ کی ذات ہے باعث نجات فقط مصطفیٰ کی ذات ہو اور کوئی شافع ابشر غلط غلط نشہ یہ معرفت کا کہیں سے نہ مل سکا نشہ یہ معرفت کا کہیں سے نہ مل سکا تجھ سا ہو کوئی ساقی کوثر غلط غلط ہاں ہاں ہزار بار بپا ہو قیامتیں ہاں ہاں ہزار بار بپا ہو قیامتیں اٹھے گا تیرے در سے میرا سر غلط غلط اور یہ آخری شعر اس پورے مجمع کی طرف سے میں اور عدو دین کی سنوں پھر بھی چھپ رہا ہوں میں اور عدو دین کے دشمن یہ جو خط نبوت کے منکر ہیں حدیث کے وحی الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں میں اور عدو دین کی سنوں پھر بھی چھپ رہا ہوں گردن بھی ہو اگر تہے خنجر غلط غلط گردن بھی ہو اگر تہے خنجر غلط غلط ہمارے اس اسٹیج میں اس وقت ہندوستان کی مایانات شخصیات موجود ہیں سرزمین ہندوستان اور یہاں کے تمام باشندگان یہاں کے مسلمان اور تمام مذاہب کے ماننے والوں کے سروں پر جس عظیم شخصی کا احسان ہمیشہ رہے گا ہندوستان کی آزادی میں بنیادی کردار ادا کرنے والی شخصیت اور جس اسلامی قلعے سے جس ادارے سے ہندوستان کی آزادی کے مجاہدین تیار کیے گئے اس کے بانی امام المسلمین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا حکیم الاسلام قاضی محمد طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ سابق محتمین دارالعلوم دیوبند کے پودے اور خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صادق صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے جانشین دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمین حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم اس وقت ہمارے اس اسٹیج میں جلوہ افروز ہے ہم تمام شرکا کے اور تمام ذمہ داران کے منتظمین کی جانب سے حضرت والا کا استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اسی طرح ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمین استاد حدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب قادری دعوت برکاتہم ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں ہم حضرت والا کا بھی استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث سینکڑوں ہزاروں علماء کے استاد نمونہ اخلاق نائب امیر الہند حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں ہم حضرت والا کا بھی استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمین حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب قادری دعوت برکاتہم سے ایک انعزام کی جو ایک ٹرین کی ہے پریاب راج سے واپسی ہے مفتی راشد صاحب کی اور مفتی سلمان صاحب کی تو میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب قادری دعوت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں الحمدللہ نہ کتابوں سے نہ باتوں
یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوستو، صرف قرآن کا آج آنا کافی نہیں تھا، جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت کر کے لوگوں کو پڑھائیں نہ بتلائیں نہ، اسے صرف قرآن آ جاتا تو اللہ کی مرضی کے مطابق لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر نہیں سنائے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عقیدہ میں ہر لفظ سکھاتے تھے، اس لفظ کو اس طرح سے پڑھنا ہے، اس طرح سے ادا کرنا ہے، اس لفظ کی ادائیگی یہ کیفیت ہوگی۔ چنانچہ آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کی گلیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن صحابہ کو سکھایا تھا، الحمدللہ آج اسی طرح سے قرآن پڑھایا ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے انحراف کرے گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھے گا تو وہ قرآن پڑھنے والا نہیں کہا جائے گا۔ پتہ چلا کہ قرآن کا پڑھنا ویسے ہی ہوگا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں بیٹا کرنا وقت نہیں ہوگا، ہم جیسا آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ اسی طرح سے پڑھیے اور اسی طرح سے صحابہ کرام کو پڑھائیے۔ پتہ چلا قرآن کا پڑھنا بھی متباعث ہے۔ یہ کتنے قرآن پڑھتے ہیں ان کی علامت پہچان یہ ہے کہ قرآن صحیح نہیں پڑھتے، قرآن صحیح نہیں پڑھتے، حضور سے پڑھنے کا جو تلامس چلا رہا ہے، جو سلسلہ چلا رہا ہے، اس سلسلے کے مطابق قرآن نہیں پڑھتے۔ چنانچہ ان کے قرآن پڑھنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں، بلکہ ان کا قرآن پڑھنا ان کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے، باعث جو ہے لعنت بن جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ذل به کثیرا، اللہ کا قرآن میں فرمایا ذل به کثیرا من الحدیث کثیرا، اللہ کسی قرآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ چنانچہ جو فرقہ جس حد تک گمراہ ہوگا اسی حد تک قرآن غلط پڑھے گا، قرآن غلط پڑھے گا۔ چنانچہ ایک امام مالک رحمہ اللہ تو وہ وہاں بیٹھ کر، امام مالک کون رہتے ہیں معلوم ہے، وہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لا یحب اللہ آیت پڑھ رہا تھا اور کافی دیر تک غور کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ کیا کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ دوستوں، پڑھنا بھی وہ پڑھنا ہے جو حضور سے تسلسل کے ساتھ ہے، حضور سے جس طرح سے پڑھنا ثابت ہے اسی طرح سے پڑھیں۔ آگے بتاتے ہیں حضرت کی اور یہ لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ دوستوں، یہ تزکیہ کرنے کا طریقہ حضور سے جو ثابت ہے، حضور سے جو منقول ہے اسی طرح سے اگر تزکیہ ہوگا تو صحیح ہے، اس سے ہٹ کر اگر تزکیہ کیا جائے گا تو صحیح نہیں ہوگا۔ چنانچہ صوفیاء کرام کے جو 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ متوارث ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد سے انہی کے نقش قدم پر چلے تو انہی کے انداز میں بیان کرتے ہیں سلسلے۔ اب اس سلسلے سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے، الگ چلتا ہے تو وہ ریاض ظفر شاہی بن جائے گا، وہ مرزا غلام محمد قادیانی بن جائے گا، وہ طرح طرح کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تزکیے کا طریقہ ہے اسی پر چلنا ہوگا۔ چنانچہ ریاض ظفر شاہی گمراہ آدمی ہے، اس نے ظفر شاہی ہوتا شروع کیا، وہ کہتا میں مراقبے میں بیٹھا اور مراقبے میں بیٹھا تو یہ قرآن میں جو 30 باتیں ہیں اس کے علاوہ 10 پارے اور بھی پڑھے گئے، اور یہ مراقبہ شیطانی مراقبہ ہو سکتا ہے، یہ مراقبہ اللہ والوں سے جو ثابت مراقبہ ہے اور جو متوارث ہے منقول ہے اور صوفیاء کرام اس پر چلتے ہیں اسے بالکل الگ الگ ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے 10 پارے ان کا کھل گئے، اور اس 10 پارے میں کیا ہے؟ کہتا ہے اس پارے میں 20 پارے میں جو ہے کہ نماز پڑھو، اور اس 10 پارے میں ہے کہ نماز کے قریب ہی نہیں، نماز کے قریب ہی
انسان کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، تو وہ جو انسان اللہ کے نور سے بنا ہوا اس خانے کعبہ کا طواف کرنے نہیں جائے گا جو گارے اور مٹی سے بنا ہے، بلکہ خانے کعبہ اس انسان کا طواف کرنے آئے گا۔ یہ اس کے 10 تاریخ کا ہوتا ہے، یہ عمران مل کے بڑوں کے طریقے سے ہٹتے ہیں، سلف کے طریقے سے ہٹتے ہیں، اس طرح طرح کی گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے ہیں۔ پتا چلا قرآن کا معنی اور مطلب اور تصریح اور تفسیر وہی ہوگی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہو، حضور سے ہٹ کر قرآن کی کوئی تفسیر نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام جو حضور کے شاگرد ہیں، اگر کبھی اپنے سے وہ کوئی تفسیر کر لیں، اس تفسیر کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب قرآن کریم کی آیت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بارے میں کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے۔ تو ایک صحابی ہیں حضرت علی بن حاتم، انہوں نے سوچا آیت بالکل واضح ہے، اس کا مطلب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ سفید دھاگا سے یہ دھاگا مراد لے لیا جو مادار سے ملتا ہے، اور سیاہ دھاگے سے ہی دھاگا مراد لیا۔ مادار سے لے گئے اور 2 دھاگا نہیں ملا، ایک کالا اور ایک سفید، اور دونوں دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور رات کو اٹھا کے دیکھتے تھے جب تک دونوں دھاگا ایک دوسرے سے ممتاز کھاتے رہے۔ دوستوں اگر بجلی نہ ہو تو فجر بعد تک جو ہے نظر نہیں آئیں گے دونوں دھاگے الگ الگ، اور اگر دارالعلوم کا ایک شیٹ کا کمرہ ہو تو بہت تک نظر نہیں آئے، لیکن جو ہے وہ کسی طرح سے کرتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے حضرت علی کو بلایا اور کہا علی، جو تم سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے سے تم یہ دھاگا بنا دے رہے ہو، اللہ کے حق سے سیاہ دھاگے کی مراد ہے رات جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور سفید دھاگے کی مراد ہے صبح جو پھیلی ہوتی ہے۔ تو پھیلنے میں، امتناع میں یہ دھاگے کے مشابہ ہے، اس کے اللہ نے وضاحت اور بلاغت سے بڑھ کر دھاگوں سے تعلق کی۔ تو بتائیے ایک صحابی ہے اور وہ عربی جاننے والے، بہت ساری آیتیں حضور سے سیکھے ہوئے، ایک آیت حضور سے نہیں سیکھی تو مطلب غلط ہو گیا، اور حضور سے سیکھنا ضروری ہے۔ حضور نے تمرین کی، آج قرآن ملتے قرآن کی آیتوں کی منمانی تشریح کرتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا خاتم النبیین سے مراد مہر ہے، حضور کے پاس نبیوں کی مہر ہے، جس پر یہ لگا دیں گے حضور مہر کو نبی بن جائے گا۔ ان پر بھی لگا دیا اور نبی بن گیا، اور میرے بعد بھی کس طرح آیت کا مطلب سارے صحابہ نے، ساری امت نے، سارے مفسرین نے، ائمہ اربعہ نے، پوری امت نے، سارے سلف نے یہ بتلایا ہے، اس کا مراد ہے نبی، آخری نبی ہے۔ اب غلام محمد قادیانی لغت کا سہارا لے کر وہ معنی مراد دیتا ہے جو معنی صحابہ نے آپ کے مراد نہیں دیا، امت نے مراد نہیں دیا۔ پتا چلا سلف سے جو معنی ثابت ہوگا، اسلاف سے جو باتیں آئیں گی اسی کا اعتبار ہوگا، اس کے علاوہ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم ہے، اے عیسیٰ میں تم کو اپنے ہاتھ میں پورا کر دوں گا۔ جب یہ یہودی تجھے قتل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوں گے، میں پورے طور پر تم کو اٹھا کر آسمان سے پہنچا دوں گا۔ توقع کے اصل معنی ہے جو حضور سے لے کر آج تک ثابت ہے، پورے طور پر لینا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کا ترجمہ کرتا ہے اے عیسیٰ میں آپ کو وفات نہیں دوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اب میں جو ہوا ہوں وہ مسیح عیسیٰ ہوں، اور میں نبی ہوں، اور عیسیٰ کا حافظ ہوں، عیسیٰ کی وفات ہو گئی۔ پھر قرآن مل کے اس طرح کے غلط معنی دیتے ہیں اور غلط تشبیہات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا الحکمت اور حدیث کا وہ معنی رسول پاک صحابہ کو حدیث بھی سکھاتے ہیں، وہ معنی جو حضور نے مراد کیا ہے، جو معنی صحابہ نے مراد کیا، جو تابعین نے مراد کیا، سارے محدثین اور مفسرین نے مراد کیا،
کیا ہے میرے علاوہ کسی اور نے سمجھا نہیں ہے. تو دوستو یہ وہ باتیں ہیں جو گمراہی کی سختی کی گمراہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. قرآن حدیث کا وہ معنی مراد ہے جو آج تک کسی نے مراد نہیں کیا، نہ کسی مفسر نے، نہ صحابی نے، نہ امام نے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تعالیٰ جو کہ بہت میرے پاس کم ہے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ہدایت صحیح سے سلف کے ساتھ، اگر سلف سے ہٹ کر قرآن کا کوئی معنی بتائے گا، حدیث کا کوئی معنی بتائے گا، دین کی کسی بات کا کوئی معنی بتائے گا، کوئی مسئلہ بتائے گا، اس مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور یہ جتنے گمراہ کرتے ہیں وہ قرآن سے بھی ہٹتے ہیں، حدیث سے بھی ہٹتے ہیں، حضور کے بتلائے ہوئے مطلب سے ہٹتے ہیں. صحابہ کرام نے جو مطلب قرار دیا وہ بھی قرار نہیں دیتے، اور مفسرین وغیرہ سب الگ ہی مطلب قرار دیتے ہیں. ایک فرقہ باطنیہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو مراد دیا اور رسول نے جو معنی بتلایا اور صحابہ نے جو سمجھا اور مفسرین نے جو لکھا ہے ہمارے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے. راستے وہ کہتا ہم سب ہوتا ہے یہ بالکل صاف ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ جانور میں بیٹھا ہوگا. اب وہ کہتا ہے کہ بقرہ سے مراد نفس ہمارا، ہم کہتے ہیں نفس ہمارا کو بھی تباہ کرنا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نفس ہمارا کو تباہ کرنے کا نام مراد نہیں کیا ہے، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقعی کسی جانور کو مراد دیا جس کو بقرہ کہتے ہیں. تو بہرحال میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ گمراہ اردو کے رد کرتے ہیں تو سلف سے ہٹتے ہیں، اسلام کے طریقے سے ہٹتے ہیں، اسلام کے بتلائے ہوئے معنی اور مطلب سے ہٹتے ہیں. قرآن سے صحیح احمد نے پوری کتاب لکھی امام شکیل نے حدیث نے اور اس میں مہدی کی ساری روایتوں کو جمع کر کے وہ معنی مراد دیا، اس طرح کا معنی مراد دیا جو آج تک کسی نے مراد نہیں دیا. اب یہ معنی صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے؟ صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے؟ سارے کے سارے معنی غلط ہوں گے. معنی وہی صحیح ہوگا جو صحابہ کرام نے مراد دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلاف کی روش پر، اسلاف کے نقش قدم پر چل کر دین کو سیکھنے اور دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.